اگر ہم یہ کہیں کہ اس سرکار نے یہاں حالات میں امپرومنٹ لائی تو اس سے کوئی بی جے پی کی بی ٹیم ہوگا, زمینیں ختم ہوگی. ہم نکلے, آواز بنے جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کے, اور سب پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. کون اپوزیشن کیسے کرے گی؟ آپ بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ. ہم نکلے, آپ اعلان کروایا جس وقت ہم پرائم منسٹر سے ملے, اسی کے بعد ہوم منسٹر نے نوکریوں کا آرڈر نکالا, اسی کے بعد کس جماعت نے بی جے پی اس کے بعد چلا میر صاحب بلڈوزر بھی بات چلا. آپ کو نہیں بننا چاہیے رپورٹ. یہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹس میں کچھ فرق آیا ہے, آپ کی ذاتی رائے جو ماحول کو اس یہ اس بات پر میں بات نہیں کروں. میں تھوڑا ہی بی جے پی کا حصہ ہوں. بی جے پی نے الیکشن نہیں کیے یہاں میونسپلٹی کے, جموں کشمیر کے لوگوں کو تکلیف ہے, کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی الیکشن نہیں کرتے, وی آر ناٹ سپورٹنگ. ابھی اسٹیٹ ٹو واپس نہیں کیا. اپنی پارٹی نہ تو الیکشن لڑی, پہلی بار وجود میں آئی, اور ان کے پاس سب بیٹے بہت اچھا سوال کیا. سیکورٹی از دا تھریٹ پرسپشن. یہاں خود ہی آپ کہتے ہیں بی جے پی کو تھریٹ پرسپشن. اس کا مطلب ہے اپنی پارٹی کو سب سے زیادہ تھریٹ. بات کرنے دو کمپلیٹ. آپ بات کیجیے. کہاں کرتے ہو؟ کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو جو 3 کنٹریز کے بیچ میں ایک فلیش پوائنٹ بنا ہے. سارے انڈیا اس میں آر ایس ایس کا رول ہے اس وقت, تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ آپ نے خود ہی عمر عبداللہ کا ذکر کیا, انہوں نے سنگین ترین آپ کے اوپر الزامات عائد کیے. ریزولوشن ایک لایا تھا آٹونومی کا, اسی حکومت میں عمر صاحب تھے, اور اسی حکومت نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا, اور عمر صاحب نے وہاں مستبی نہیں ہوئے, کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید ہے پروگرام اوپن ٹاک میں. مختصر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہے جموں کشمیر کے سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور نائب صدر غلام حسن میر صاحب. بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ الیکشن کا تو کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے, اس موڈ میں نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کہ یہاں اسمبلی کے الیکشنس ہو, اربن لوکل باڈیز یا پنچایت کے ہوں, لیکن پارلیمنٹ کی سرگرمیاں تیز ہے. تو آپ کی کافی 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو پر آپ کی ایکسس ہے, سرگرمی ہے اپنی پارٹی کی. تو ابھی آپ کی پارٹی کہاں پہ ہے اگر ہم زمینی سطح پہ دیکھیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, اپنی پارٹی کو بنے ہوئے یہی 3-3.5 سال ہو گئے. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا ریچ آؤٹ ہے. اپنی پارٹی کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے وین کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز. تو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو متعارف بھی کرنا ہے, اپنے پروگرام کے بارے میں لوگوں کو حقیقت بتانی ہے, اور ساتھ ہی جن پارٹیز کو ہمارے وجود سے دچکا لگا, جن کو تھریٹ فیل ہو رہا ہے, ہمیں وہ انہوں نے ہمارے خلاف کیسے کیسے غلط باتیں سنائی, کیسا غلط پروپیگنڈا کیا, اس دونوں چیزوں کو ہمیں جب ریچ آؤٹ کرنے کا پروگرام آتا ہے تو ایک تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کیوں بنائی, یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے. دوسرا جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ پروپیگنڈے کی حقیقت کیا ہے؟ پروپیگنڈے کی ٹوٹل حقیقت یہ ہے کہ جو بی ٹیم کا ٹیگ ہے, میں نے کہا وہی بی ٹیم کا ٹیگ یہ دیں, کیوں نہیں دیں گے؟ اور بی ٹیم کا ٹیگ عمر صاحب کیوں نہیں دیں گے, جس عمر صاحب نے بی جے پی کے ساتھ حکومت میں شراکت داری کی ہو, اور پچھلے دنوں انٹرویو میں یہ بھی بتایا آئی ایم ہیپی کہ میں اس حصہ تھا. اور جب انہوں نے یہاں لوگوں سے وعدہ کر کے ریزولوشن ایک لایا تھا آٹونومی کا, اسی حکومت میں عمر صاحب تھے, اور اسی حکومت نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا, اور عمر صاحب نے وہاں مستبی نہیں ہوئے, کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا, ناراضگی نہیں جتلائی, یہ بھی کہا کہ میں اس حکومت میں خوش تھا. کاش اس کو جموں کشمیر کے لوگوں کے پولیٹیکل ایشو کے ساتھ وابستہ ہو. He would never continue with it. آپ کے پوائنٹ کو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے خود ہی عمر عبداللہ کا ذکر کیا, سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, چونکہ انہوں نے سنگین ترین آپ کے اوپر الزامات عائد کیے. جو آپ نے آٹونومی کی بات کی, میں خود ان کی اسپیچ سن رہا تھا, انڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہے کہ جب آٹونومی ہم نے 99 میں یہاں لانے کی بات کی, ایک ریزولوشن پاس کیا, تو غلام حسن میر انڈائریکٹلی آپ کا نام لیا گیا کہ جنہوں نے دلی کے ساتھ سازشیں رچی کشمیر کے اس رائٹ کو کمزور کرنے کی. نہیں مان کے چلتے, میں تو اس وقت ایم ایل اے نہیں تھا, نمبر 1.
नंबर 2, ये तो दिल्ली में उस सरकार का हिस्सा था, मेरे क्या था, मेरी क्या चलती. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसको अगर ठीक है, यहाँ उसके खिलाफ भी हो सकते हैं लोग. अगर इसको संजीदा ये था उस सिलसिले में, व्हाई डिडंट ही रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्यों रिजाइन नहीं किया? ये दिखाता कि दे हैव शोन डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और उसके बाद देख लीजिए, जब वो हुकूमत गिराने का मौका आया, इनकी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर सैफुद्दीन सोज ने उस गिराने के हित में वोट डाला. दे टर्न्ड हिम आउट फ्रॉम द पार्टी. और आज ये गुलाम हसन मीरिया अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम का है. कोई कहे आई विल रिप्लाई देम, बट नंबर से जो बीजेपी का हिस्सा बन चुका, बीजेपी गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुका है, या मुफ्ती महबूबा नहीं कह सकती. शी हैज, उसने बीजेपी यहां लाई, बीजेपी का हिस्सा बन सकती है. और अपनी पार्टी ये बताएगी, अपनी पार्टी 2 अलायंसेस हैं, इंडिया अलायंस एंड एनडीए अलायंस. अपनी पार्टी किसी भी अलायंस के साथ नहीं है. हम देखेंगे मरकज में जिसकी सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के ऐसे इश्यूज हैं जो सरकार हमारे इश्यूज को हल कर सकती है, उनके साथ बात करें, जिस तरह बीजू पटनायक कर रहे हैं. बीजू पटनायक ने उड़ीसा को एक डेवलप्ड स्टेट बना दिया. इसी तरीके से उसने मरकज के साथ टकराव की सूरत हाल अख्तियार नहीं की. जो भी हुकूमत वहां बरसर इक़्तिदार होती है, वो उसके साथ अपनी रियासत के मफादात का ख्याल रखती. अपनी पार्टी हमेशा से चाहेगी वो जो सरकार दिल्ली के अंदर हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज को ठीक ढंग से करे. हमें जब बीजेपी की बी टीम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम उस वक्त उठे जब जम्मू कश्मीर के लोग सहारा ढूंढते थे, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सहारा नहीं था, जब यहाँ खौफ था डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी. इल्जाम एक भी है, बी टीम का इल्जाम यही है, हम उस वक्त निकले जब कोई नहीं हिम्मत करता था. हम किस लिए निकले? इक़्तिदार के लिए नहीं, हमें इक़्तिदार नहीं मिला, इसलिए निकले. जम्मू कश्मीर के लोग परेशान थे कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, नौकरियां खत्म हो गई, ज़मीनें खत्म हो गई. हम निकले, आवाज बने जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों के. और सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है मीर साहब. अरे कौन अपोजिशन कैटेगरी कैसे करेगी? आप भी उनके साथ ही जाओ. हम निकले, आप ऐलान करवाया जिस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसी के बाद होम मिनिस्टर ने नौकरियों का ऑर्डर निकाला. उसी के बाद किस जमात ने, बीजेपी उसके बाद चला मीर साहब, बिल्डोजर भी बात चला. आपको नहीं बनना चाहिए रिपोर्ट. बिल्डोजर चले, वानत मारो उन लोगों को जिन्होंने गलत किया हो. आज भी गलत करती है बीजेपी बहुत सारे काम, मुझे क्या है उसके साथ? मैं अपोज करता हूं उन चीजों को. मैं थोड़ा ही बीजेपी का हिस्सा हूं. बीजेपी ने इलेक्शन नहीं किए यहां म्युनिसिपलिटी के. जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफ है, क्यों नहीं करते? असेंबली इलेक्शन नहीं करते. वी आर नॉट सपोर्टिंग इट. अभी स्टेट टू डू आपस नहीं किया, वी आर अपोजिंग इट. वी आर नॉट देयर स्पोक्स पर्सन्स. लेकिन जो हमारी वजह से हुआ, वी आर टॉकिंग ऑन दैट. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, टू लर्न टू डिस्टिंग्विश द थिंग्स. यू आर नॉट. काफ़ी सारा बदल चुका है पिछले 4-5 सालों के दौरान. और रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन के प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशंस को बार किया गया. इसी तरीके से जो मिलिटेंसी लिंक्स, एलिजेड मिलिटेंसी लिंक्स जो है, उस पर तकरीबन 3-4 साल के दौरान 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई. और भी सारे यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए हैं. तो हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल? देखिए, मेरा ये मानना है 2 चीजें उन्होंने कर दी. एक, आप एक तरफ से आप लीजिए, मुफ्ती साहब को लीजिए, आज़ाद साहब को लीजिए, फारूक साहब को लीजिए, महबूबा जी को लीजिए, उमर साहब को लीजिए, ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं. इन्होंने कितनी कोशिशें की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, नहीं हुए. इनका कहीं यह आर्गुमेंट नहीं है इन्होंने कितनी सख्तियां और ज़्यादतियां की. पोटा भी इन्हीं के ज़माने में लगा, टास्क फोर्स भी इन्हीं के ज़माने में, पैल्ट भी चले, जवान भी मरे, फिर भी हालात ठीक नहीं हुआ. अगर हम ये कहें कि इस सरकार ने यहाँ हालात में इम्प्रूवमेंट लाई, तो इससे कोई बीजेपी की बी टीम होगा, ये हकीकत बयानी हुई. दूसरा, पैसा इन्होंने मरकज़ से लाया मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत, जिससे डेवलपमेंट हो रही है हर जगह पर. रोड कनेक्टिविटी
اس میں بہت بڑا تھرسٹ ہے. لیکن اپنی پارٹی کا ماننا ہے گورنر رول ان نو کیس کین بی آلٹرنیٹو ٹو دا ڈیموکریٹک رول. یہ دو چیزیں چھوڑ کے جو بھی ان کی طرف سے ہوتا ہے اس سے لوگ کسی بھی قیمت پہ خوش نہیں ہیں. لوگوں میں یہ پرابلم اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے, ان کو لگتا ہے ہمارا سننے والا کوئی نہیں, ان کا نمائندہ کوئی نہیں. جمہوریت میں سب سے بڑی خوبی جو ہوتے ہیں ان کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے. وہ الیکٹڈ بندہ ان کی ترجمانی کرتا ہے. دے ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ. اس سے بی جے پی نے بڑا نقصان یہاں کے لوگوں کو بتایا. ہم کو ڈیموکریٹک رائٹ سے محروم رکھا ہے, ہم کو اپنی حکومت سے محروم رکھا ہے. ہو ڈینائز دس فیکٹ؟ وی آر فار اٹ. ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے, یہاں اسمبلی الیکشنز ہونے چاہیے. میں بی جے پی کو یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ یہاں کی پچھلی سرکاروں کو مورتی الزام ٹھہراتے تھے کہ یہ پنچایت الیکشنز نہیں کر رہے ہیں, یہ میونسپل الیکشنز نہیں کر رہے. آپ نے کیا تھا, اچھی بات تھی, لیکن اب جب ان کا ٹینیور ختم ہوا, آپ انہی کے نقش قدم پر چل گئے. جن حکومت کے خلاف آپ الزام تراشاں کرتے تھے, آج آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. نہیں چلنا چاہیے تھا, ان کو الیکشنز کرنے چاہیے تھے. میونسپل الیکشنز کا ٹائم آیا تھا, کرنے چاہیے تھے. پنچایت کا ٹائم آیا, کرنا چاہیے تھا. وی آر فار دیٹ. بالکل میر صاحب, چونکہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس ٹائم جو دلی ہے وہ کس پرزم سے اس وقت کشمیر کے لوگوں کو یا جموں کشمیر کو اوورال دیکھتی ہے؟ دیکھیے, اس میں چونکہ یہ بی جے پی کی سرکار ہے, بی جے پی کی اپنی پولیٹیکل انٹرسٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات, جو یہاں کا سارا اپریٹس ہوگا وہ اپریٹس ہوگا کہ کیونکہ یہ پاور ہوتا ہے, پاور انٹرسٹ ہوتا ہے. جن لوگوں کو اس وقت پاور میں انٹرسٹ ہے وہ چاہیں گے کہ یہی سسٹم کنٹینیو ہو جائے. سمجھتے ہیں آپ کہ یہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹس میں کچھ فرق آیا ہے؟ آپ کی ذاتی رائے جو ماحول کو اس وقت دیکھ رہی ہے. دیکھیے, یہ اس بات پہ میں بات نہیں کروں گا. سینٹیمنٹ علیحدہ بات ہے. سینٹیمنٹ, مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ڈفرینٹ. ہر گورنمنٹ کی فرسٹ پرائیورٹی ڈیولپمنٹ سے پہلے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ہوتی ہے. دین کمز دی ادر تھنگس. وی مسٹ ایکسیپٹ جو یہاں مختلف سرکار, میں بھی ان سرکاروں میں رہا ہوں, دے ہیو فیلڈ یہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے, اینڈ دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ, وچ دے آر ناٹ. مثلاً محبوبہ جی نے پرسوں ایک انٹرویو دیا اور کہا میں نے اتنے ایف آئی آر واپس لیے. میں اس کو مبارکباد دیتا اگر اس نے یہ ایک ریکنسلیٹری قدم تھا. اس ریکنسلیشن کے پازیٹیو ریزلٹس نکل آئے. جب پازیٹیو ریزلٹس نہیں آتے, شی شوڈ بی اپولوجیٹک انسٹیڈ آف سیئنگ آئی ہیو ڈن دس. چونکہ آپ نے ذکر کیا محبوبہ مفتی کا یا باقی کا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 سال سے ہم نے دیکھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو اذیتیں ہیں وہ پی ڈی پی کو پہنچی ہے. ان کی پارٹی کو کئی سارے سابقہ ایم ایل ایز کی سیکورٹی کو وڈرا کیا گیا, لیکن اپنی پارٹی نہ تو الیکشن لڑی, پہلی بار وجود میں آئی, اور ان کے پاس سب بیٹے بڑا اچھا سوال کیا. یہ سیکورٹی کیوں دی جاتی ہے؟ سیکورٹی سمبل آف اسٹیٹس نہیں ہے. سیکورٹی از دا تھریٹ پرسیپشن. یہاں خود ہی آپ کہتے ہیں بی جے پی کو تھریٹ پرسیپشن. اس کا مطلب ہے اپنی پارٹی کو سب سے زیادہ تھریٹ کو بات کرنے دو کمپلیٹ. آپ بی جے پی کو یہ کہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو بی جے پی کی بی ٹیم کرتے ہیں. What are you trying to that way? You are exposing us. Isn't it the responsibility of the government to protect? اس میں شرم ایک طرف سے آپ جو بندوق لے کے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف سے سرکار کو کہتے ہیں ہم کو سیکورٹی بھی دے دو کیونکہ ہم ایسے رہ چکے ہیں. یہ کسی ایکس چیف منسٹر کو رائٹ آف سیکورٹی نہیں ہے, کسی ایم ایل اے کو رائٹ آف سیکورٹی نہیں ہے, کسی کو بھی یہ رائٹ آف سیکورٹی نہیں ہے. یہ ہے سیکورٹی تھریٹ کے مطابق سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے. یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ. جب آپ خود ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو سیکورٹی تھریٹ ہے, کیا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے ہم کو سیکور کرے؟ لا اینڈ آرڈر کی بات کی کہ سابقہ حکومت ہے لا اینڈ آرڈر کو یہاں مینٹین کرنے میں ناکام رہی. ناکامی کیا سمجھتے ہیں آپ سابقہ حکومتوں کی؟ کیا وجہ تھی کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر پرابلم ہمیشہ آ رہی تھی؟ دیکھیے, یہاں آپ کی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے لوگوں کے مینڈیٹ سے کب الیکشن جیتا تھا؟ دوز ویر آل مینیجڈ الیکشنز. علی محمد ساگر نے کتنے الیکشن جیتے؟ ٹوٹل ووٹ کتنے پڑے؟
जवाब इसी तरह और इनको तो मज़ा है, इनका इक़्तिदार तो हालात ख़राब रहने में है. दे वांट कि यहाँ हालात ख़राब ही रहने. ये चाहते थे कि हालात Yes, क्योंकि इट इज़ टू देयर एडवांटेज, इट इज़ टू देयर एडवांटेज, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. लेकिन यहाँ हालात ख़राब रहना इन घरों के इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देता था. मीर साहब, चूंकि हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट या टारगेट किलिंग भी हमने देखी. मिलिटेंसी अभी भी, अगर उसमें गवर्नमेंट का क्लेम है कि ग्राफ कम हुआ है, लेकिन देखने को मिल रही है. लेकिन ओवरऑल जो हमेशा कश्मीर को दो तरीके से देखा जाता था, कश्मीर पॉलिटिकल इशू या एक कश्मीर एक डेवलपमेंटल इशू, तो आप मानते हैं कि जो कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू जो 3 कंट्रीज़ के बीच में एक फ्लैश पॉइंट बना है, तो क्या क्या कुछ रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, आपको जब आप पॉलिटिकल बात करते हैं उसके लिए आप मुझसे अलहदा इंटरव्यू ले लें, क्योंकि ये इस वक्त अगर मैं आपके सवाल का इस तरह जवाब दूंगा, क्योंकि आपको होता है टिटबिट्स लेना, ये टिटबिट्स से बात नहीं होती. फिर मैं आपको समझाऊंगा पॉलिटिकल स्टेट. जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट जारी है, कोई इम्पैक्ट समझते हैं आपको, आपके यहाँ हम पे? देखिए, मुसलमान हर जगह से उछलते हैं. जब कहीं पे कुछ होता है, सेंटिमेंट्स हर एक मुसलमान के मुतासिर होते हैं, लेकिन करना वहीं पर है. हम फ़लस्तीन वाले इस वक्त सफ़र कर रहे हैं. हमारे उछलने से, कूदने से, आवाज़ें उठाने से कहीं एक मैसेज तो जाती है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं. दे हैव टू रिजॉल्व द इश्यूज़, दे हैव टू. उसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी इस वक्त हाथ उठा के बैठा है. ये देखना है कि जहाँ ताकत होती है कमज़ोर को देखना है कि मैं अपने आप को कैसे महफूज रखूं. इंडिया में कुछ ऐसी भी आवाज़ें हैं जो कहती हैं कि बीजेपी आरएसएस सेम है, और कश्मीर को इन्होंने एक लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया है. आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कश्मीर क्यों, सारा इंडिया इसमें आरएसएस का रूल है इस वक्त, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो हकीकत है, तो इसमें क्या है? ये तो बीजेपी इज सपोर्टेड बाय आरएसएस, आरएसएस का है. तो मुझे नहीं लग रहा है बीजेपी वाला इस पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा. दे आर क्लियरली फॉर वन अनदर. आने वाला अब पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत कम टाइम है, तो अपनी पार्टी को कहाँ हम देखेंगे? अपनी पार्टी, मैंने कहा हमारी नई पार्टी है. जिस तरीके से लोगों ने हमको सपोर्ट दिया या दे रहे हैं, वी सी आवर बेटर परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. तो नाज़रीन, ये थे गुलाम हसन मीर साहब जिनने मुख्तसर गुफ्तगू की हमारे साथ. ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसको जम्मू कश्मीर में बना है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और अहम सियासी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.